بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد مبارک وسلم مزید طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کر رہے ہیں جو کل ہم نے پڑھا تھا، پاکستان کی اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ تعلقات۔ کل میں نے آپ کو ایک شارٹ کوسچن بتایا تھا کہ یہ تنظیم کیسے بنے۔ میں نے بتایا کہ 69 میں جب مسجد اقصیٰ میں یہ پرابلم کریٹ ہوئی کہ وہاں پر آگ لگا دی گئی یہودیوں کی طرف سے، تو تمام اسلامی ممالک کو دعوت دی گئی اور مراکش کے جو شہر ہے رباط میں سارے یہ لوگ اکٹھے ہوئے اور یہ طے پایا کہ اسلامی ممالک کا بھی ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پر وہ مشترکہ اپنی رائے کا اظہار کریں اور کسی عمل کا رد عمل ظاہر کر سکیں اور اپنی آواز بلند کر سکیں۔ لہذا اسلامی ممالک کی کانفرنس کے نام سے ایک تنظیم جو ہے وہ بنائی۔ اس سے پہلے معتمر عالم اسلامی بھی ایک تنظیم موجود تھی جس کے سربراہ علامہ اقبال تھے، لیکن یہ تمام ممالک کے سربراہوں کی تنظیم کے طور پر سامنے آئی۔ ہم یہاں پر جو ہے وہ چند اسلامی ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے ہم پاکستان اور سعودی عرب کے تعلق، پاک سعودیہ ریلیشن شپ۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کا جو خطہ ہے جس کو جو ہے وہ ہم حجاز مقدس بھی کہتے ہیں، ہمارے لیے بطور مسلمان بڑی ہی اہمیت رکھتا ہے اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وہاں پر ہمارے اللہ کا گھر بیت اللہ موجود ہے مکہ المکرمہ میں، اور وہاں پر ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیدا ہوئے، وہاں پروان چڑھے، ان کا روضہ مبارک مدینہ المنورہ میں ہے، اور وہ ہمارے لیے بڑے قابل احترام اور مقدس جگہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، اس کے لیے وہاں جانا اپنے لیے بہت بڑی سعادت خیال کرتا ہے۔ وہاں جانے کی شبانہ روز دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ ہمارے جو باہمی تعلقات اور بھائی چارے کی مضبوط بنیاد پر قائم ہے، کیونکہ سعودی عرب میں مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں۔ پاکستانی عوام جو ہے فریضہ حج کے لیے وہاں پر جاتی ہے، اور مزید یہ کہ دونوں ممالک کی خارجہ پالیسی میں اتحاد عالم اسلام کے اصول کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دونوں ممالک ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی امت کو متحد کر دیا جائے۔ اگر مسلمان ملک متحد ہو اور متحد ہو جاتے تو شاید آج یہ کشمیر اور فلسطین اور بوسنیا میں اس طرح کے مسائل نہ ہوتے۔ بہرحال قیام پاکستان سے پہلے سعودی عرب نے تحریک پاکستان کی بھی حمایت کی۔ قیام پاکستان کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ اس کے بعد دفاعی میدان میں پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعاون کیا، اور سعودی عرب کی فوج کو جدید خطوط کو منظم کرنے کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی۔ تو یہ ہمارا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ دفاعی معاہدے کیے ہوئے۔ سعودی عرب کی اپنی کوئی فوج نہیں تھی پہلے، اب تو انہوں نے بنا لی ہے۔ افواج پاکستان نے وہاں پر ہمیشہ فرائض انجام دیے۔ سعودی افواج کی تربیت و تنظیم میں اہم کردار ادا کیا۔
leading director of Pakistan Army to promote the Saudi Army. جس وقت مجھے یاد آتا ہے کہ جب 1990 میں 91 میں کویت نے قبضہ کر لیا، عراق نے کویت پر قبضہ کر لیا، تو خطرہ تھا کہ وہ سعودیہ پہ بھی قبضہ کر لے گا۔ تو جب نیٹو فورسز نے وہاں پر متحد ہو کر عراق کے خلاف محاذ کھولا، تو پاکستانی افواج نے نیٹو میں صرف اپنا کردار یہ متعین کیا کہ ہم سعودیہ کے اندر رہتے ہوئے مقامات مقدسہ کی اور سعودی عوام کی جان مال و عزت کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ بہت بڑا کردار ہے اور یہ بڑی گہری دوستی کو ظاہر کرتا ہے۔ شاہ فیصل نے سعودی حکمران تھے، پاکستان میں فیصل مسجد اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے قیام میں مدد کی۔ جو کہ اسلام آباد میں اور فیصل مسجد کے ساتھ ملحق ہے۔ اس کے بعد 1965 اور 1971 کی جو جنگیں ہوئی، 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگ، اس میں سعودیہ کا کردار بہت اہم رہا ہے۔ اس نے پاکستان کی اخلاقی، سفارتی اور معاشی مدد کی، اخلاقی، سفارتی اور معاشی ہمیں امداد فراہم کی تاکہ ہم جو ہے وہ اسٹیبل رہ سکیں۔ مسئلہ کشمیر پر جو ہے 1974 میں OIC کا دوسرا اجلاس یعنی کہ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس، یہ بیٹے MCQ بھی بن سکتا ہے کہ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کہاں منعقد ہوئی، اور یہ شارٹ کوسچن بھی بن سکتا ہے اسلامی سربراہی کانفرنس کب اور کہاں منعقد ہوئی۔ تو اس کا جواب یہ 1974 میں لاہور میں یہ ہوئی تھی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا پنجاب اسمبلی کے باہر ایک بڑا سا پلر کھڑا کیا گیا، وہ مینار نہیں ہے، پلر ہے کافی بلند، اور ساتھ باکس میں ایک بڑا سا قرآن پاک رکھا ہوا ہے جس کے اوپر ایک چھوٹا سا محرابی جو ہے وہ چھت بھی بنا ہوا ہے، اس کو یہ وہ یادگار ہے جو دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کے انعقاد کے یادگار کے طور پر بنائی گئی تھی، کہ یہ یاد رہے کہ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور میں ہوئی جس میں پوری دنیا کے اسلامی ممالک کے سربراہ تشریف لائے، خصوصاً شاہ فیصل تشریف لائے، اور شاہ فیصل نے یہاں پر مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کی توڑ جو ہے وہ حمایت کر دی اور کہا کہ بالکل کشمیری عوام کی خواہش کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے اور کشمیر جو ہے وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد افغانستان کا جب مسئلہ بنا، مسئلہ افغانستان، تو پاک سعودیہ تعلقات کی یہ خوبی ہے
تو مسئلہ افغانستان پر دونوں کا موقف ایک تھا اور سعودی حکومت نے پاکستان کے موقف کی خوب تائید کی اور اخلاقی اور معاشی امداد بھی فراہم کی۔ 1991 کی مشرق وسطیٰ والی جنگ میں پاکستان نے سعودی عرب کی حمایت کی اور اس کی حفاظت کے لیے فوجی امداد فراہم کی، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا۔ 1998 میں 1998 میں یہ بیٹے آپ نے جو ہے میں ادھر لکھوں 1998 میں پاکستان پاک سعودی اکنامک مشن، ٹھیک ہے، پاک سعودی اکنامک مشن، اس کو انڈر لائن کریں بیٹے اپنی بک پہ نا، MCQ ہے پاک اکنامک سعودی مشن واز سیٹ اپ ان 1998۔ 1998 میں پاک اکنامک سعودی مشن قائم ہوا جس نے پاکستان میں 155 منصوبے لگائے۔ کتنے منصوبے لگائے؟ 155 پروگرام started by پاک سعودی اکنامک مشن۔ 155 منصوبے لگائے گئے تاکہ دونوں ممالک کی معاشی طور پر ترقی اور ان کی تکمیل کے لیے سعودی عرب نے ہمیں جو ہے معاشی امداد سمجھتے ہیں، روپے پیسے کی امداد جو ہے وہ کی۔ اس پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ قریبی تعلقات موجود ہیں اور جس کی ایک دوسرے پر اعتماد کی فضا ہے، جیسے آج بھی اخبار میں ایک منسٹر کا بیان تھا اور اس کے بیان کے علاوہ یہ بات حقیقت میں مبنی ہے کہ پاک سعودی تعلقات بہت مضبوط ہیں اور ان کی عوام کے دل ایک دوسرے کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ سعودی عرب میں اور پاکستان کی مضبوط دوستی کو وقت نے اور بھی مضبوط اور توانا کر دیا ہے۔ تو یہ بیٹے ٹاپک ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات۔ اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان اور ترکی۔ یہ بیٹے لکھ رہے ہیں 1998 میں پاک سعودی اکنامک مشن کی تشکیل اور 155 منصوبے۔ پاکستان اور ترکی ریلیشنشپ with Turkey Pakistan has a very pleasant atmosphere. ترک جو ہے یہ بھی اسلامی ثقافت کے امین ہیں۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد ترکی نے پاکستان کو تسلیم کیا اور مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی حمایت۔ پہلا کام پاکستان کو فوراً تسلیم کیا۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ترکی جو ہے یہ بہت بڑا ملک تھا۔ یہ جو آج آپ کو عرب نظر آ رہے ہیں، عرب اسٹیٹس جتنی بھی ہیں، یہاں سب کا ترکوں کی حکومت تھی، اس کا دارالحکومت قسطنطنیہ جس کو آج استنبول کہتے ہیں، اور یہ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کی ملی بھگت سے یہ علاقے جو ہے ترکوں کے قبضے سے نکلے اور یہ حجاز جو ہے یہ آل سعود کے پاس چلا گیا اور مختلف جو انگریزوں کو ماننے والے عرب تھے یا ان کے بڑے چہیتے تھے ان کو انہوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں بانٹ دی۔ اصل حکومت تو جو تھی وہ ترکوں کی تھی۔ تو جب پاکستان بنا تو فوراً ہی ترکوں نے اس کو قبول کر لیا، ترکی حکومت نے، اور مسئلہ کشمیر پر ہمیشہ حمایت کی، جس کا ثبوت ابھی آپ کو ریسنٹلی ملا ہے کہ اقوام متحدہ میں وزیر اعظم پاکستان کی تقریر کی بھرپور حمایت جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو بلکہ وزیر اعظم سے بھی اچھا اجاگر کیا ہے طیب اردوان نے۔ اس کے بعد
1965 کی جنگ میں ترکی نے پاکستان کو اسلحہ اور جنگی ساز و سامان دیا. 1965 میں اسلحہ اور جنگی ساز و سامان سے امداد دی. بنگلہ دیش کو تب تک تسلیم نہیں کیا جب تک پاکستان نے نہیں. یہ بھی بڑی بات تھی کہ انہیں بھی پاکستان کے ایک حصے کے ٹوٹنے کا اتنا ہی دکھ تھا جتنا پاکستانی عوام کو تھا. اسی طرح جولائی 1964 میں ایران، پاکستان اور ترکی کے باہمی رضامندی کے علاقائی تعاون برائے ترقی کی تحریک RCD کا قیام. RCD in 1964 علاقائی تعاون کی تحریک. جس کا مقصد پاکستان، ترکی اور ایران اس کے ممبر تھے. اس کا مقصد یہ تھا کہ ان تینوں ممالک میں اکنامیکلی ریفارمز لائی جائیں اور اکنامیکلی ان کو ڈیولپ کیا جائے. لہذا 1985 میں اس تنظیم کو دوبارہ بحال کیا گیا. 1985 میں اس کو دوبارہ ری ایکٹیویٹ کیا گیا اور اس کا نام ECO رکھ دیا. ECO معاشی تعاون کی تحریک. معاشی تعاون یا معاشی ترقی کی تحریک کے طور پر معاشی تعاون. معاشی تعاون سے مراد اس بات پر فوکس کیا گیا کہ پاکستان، ایران اور ترکی ایک دوسرے کی مدد کریں گے معاشی طور پر، اور اس تنظیم کے تحت پاکستان اور ترکی کے درمیان معاشی تعاون جاری رہا. ترکی اور پاکستان کی تعمیراتی کمپنیوں نے باہم ترقیاتی منصوبے سے انجام دیے، جس کے بہت سارے ثبوت پاکستان میں ہیں. آپ کے سامنے موٹر وے میں بہت زیادہ ترکوں نے انویسٹ کیا ہے، ڈائیو کے چلانے میں، میٹرو کے چلانے میں، میٹرو پول کی تعمیر میں ترکوں کا جو حصہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اسی طرح دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ قومی روابط بھی مضبوط ہوئے. دونوں ممالک کے حکام بھی ایک دوسرے کے ممالک کے دورے کرتے رہتے ہیں. 2002 میں اسلام آباد میں پاکستان اور ترکی کے وزارتی کمیشن کا اجلاس ہوا اور مختلف معاہدے ہوئے. 2002 میں دونوں ممالک کے وزارتی کمیشن ٹھیک ہے، اور بہت سارے معاہدے ہوئے جن کی میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے. 2008 میں پاکستان اور آزاد کشمیر میں آنے والے زلزلے میں 2005 میں بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، جس سے پاکستان کا انفراسٹرکچر ہی سارا تباہ ہو گیا. خاص طور پہ یہ جو کشمیری کے علاقے ہیں، باغ اور یہ کچھ سرملکہ کشمیری علاقے اور شمالی علاقہ جات میں 2005 میں آنے والے زلزلے میں امداد فراہم کی.
پوائنٹ اس لیے بنا دیتا ہوں کہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے. 2013 میں ترکی کے تعاون سے لاہور میں میٹرو بس سروس کا آغاز ہوا. 2013 میں ہی پاکستان کے وزیر اعظم نے ترکی کا دورہ کیا، جس میں دونوں ممالک کی طرف سے دو طرفہ تعلقات کو مزید بڑھانے پر زور دیا گیا. موجودہ دور میں دونوں ممالک کے درمیان زراعت، ٹرانسپورٹ، آٹو موبائل، مواصلات اور تعمیرات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے. یہ ٹاپک ہے دونوں. اس کے ساتھ ساتھ مصر، لیبیا اور ملیشیا سے تعلقات یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ناصر ہو. بہت بہت شکریہ.